السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 60۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں، آپ آگے کون سا ناول سننا چاہتے ہیں، اور آپ کون سی کنٹری کس شہر سے میرے اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پروسیکیوٹر زہرا تحریر بیٹھک میں بیٹھی ہوئی وقت روا کو بتاتے ہوئے یاد کر رہی تھی۔ سر پر سفید دوپٹہ لیا ہوا تھا، صاف چمکتا چہرہ، سفید شلوار قمیض پر کالے کوٹ میں ملبوس۔ جی تحلیل، آپ ملزم کے حق میں گواہی دے رہی ہے؟ وہ اسے نرمی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا ملزم نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا؟ نہیں، مگر وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، دراصل حالات ایسے تھے۔ ایک منٹ، رجب اور آپ کے کوئی تعلقات نہیں تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے تایا زاد بھائی کو رجب اور میرے متعلق غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو گئے اور غیرت میں آ کر اپنی گن سے اسے ڈرانے کے لیے چلے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری وجہ سے گولی نہ مار دی جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تایا زاد بہن کے ہونے والے شوہر سے مدد مانگوں۔ ان کی شادی نہیں ہوئی؟ اس نے بھاؤ اٹھا لیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی پھر؟ لیکن وہ ہمارے رشتہ دار ہے اور مجھے اور رجب کو ان کی مدد لینا مناسب نہیں لگا۔ کیوں؟ تحلیل، کیا آپ یہ سب کسی کے دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہے؟ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حاجہ کی ہدایت اسے بار بار یاد آ رہی تھی، جذبات میں مت آنا اور آرام سے پرسکون ہو کر بات کرنا۔ کیا آپ کو ڈر تھا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس ہمارے تعلقات ابھی اتنے گہرے نہیں تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مجھ سے پوچھنے کی کہ میں مجبوری میں تو یہ سب نہیں کر رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اعتماد بھی دلایا کہ میں محفوظ ہوں، میری کوئی بدنامی نہیں ہوگی، اور پھر اختتام میں مجھ سے یہ بھی کہا کہ عدالت میں جو کہوں سوچ سمجھ کر کہوں، کیونکہ جب کوئی عدالت میں کوئی بیان دے دے تو اپنے اس بیان سے مکر نہیں سکتا۔ عبدالتواب برہم ہوا۔ سیدھی سیدھی صلح ہو سکتی تھی۔ یہ سارا معاملہ رجب نے بگاڑا ہے۔ اب پھنسے گا مائنر لڑکی کے ساتھ کنسنٹ میں بھی فرار ہو کر شادی جرم ہے۔ بے اختیار تحلیل کو اپنی ماں کا ایک خیال آیا تھا۔ پتہ نہیں اماں کو ماموں کی طرف کیا کچھ سننا پڑ رہا ہوگا۔ کیا واقعی یہ ضروری تھا کہ اماں کو الزام دوں؟ کیا ماموں کو الزام دوں؟ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں؟ اس نے سر اٹھا کر عبدالتواب کو دیکھا۔ صرف اس کا ریکارڈ خراب نہ ہوا اور صرف میری عزت پر سوالیہ نشان نہ بنے۔ باجی نے مجھے پلے ڈم کی تجویز دی۔ عبدالتواب کو ماموں اور اماں کی کٹ پتلی بنا کر پیش کیا۔ میرے لیے دیے گئے اشتہار پر انعام کے پیسوں کو بھی اس نے اماں کی رقم کہہ دیا۔ ماموں نے غلط کیا، اماں نے بھی غلط کیا، پر کیا جو ہم نے کیا وہ صحیح تھا؟ نہیں، میں ماموں کا دفاع نہیں کر رہی۔ یہ وہی تھے جنہوں نے بدنامی کے ڈر سے میری اماں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہاں، میں واپس لوٹ آئی تو وہ میری ماں کا ساتھ دینے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اس سے کیا ہوا؟ اپنی عزت بچاتے اماں نے میرے کردار پر مزید بڑا سوالیہ نشان بنا دیا۔ اور ماموں کے جرم کے بعد بھی کون سا پولیس نے پکڑ لیا، کون سا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اس کا اشراف سے کیا تعلق؟ سردار نے اس سے سودا کر لیا۔ میرا بیان سن کر انسنا ہو گیا۔ اب مجھے کیجو کی فکر ہے۔ پولیس کے سامنے بیانات کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ مگر کیجو کی بیان کی تو ہو گئی۔ ہاں، کیونکہ شاید وہ کیجو تھی، سیاستدان نہیں، اشراف نہیں، نہ ایس پی بولا، نہ ایس ایچ او۔ اماں خاموش ہو گئی۔ نہ یہ سوچا کہ وہ کون سا بھلا مانس تھا جس نے ان کی بیٹی کے دامن کی حفاظت کی اور اسے ایک پرامن مقام پر رکھا، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ غریب تھا۔ مجھے ایک ایک کر کے سب نے ڈسا، دوست نے، خون نے، غیروں نے، محبت نے، اور سب نے، مگر کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ سب اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ ہم سب یہی تو کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ زندگی جیسے عدالت ہو گئی ہے، ہر کوئی مدعی اور ہر کوئی خود اپنا مدعی علیہ ہے۔ حالات ہمارے منصف ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے جرم۔ کس نے کیا کیا اور کس کی وجہ سے کیا، اس کی پرواہ ہر ایک کو ہے، مگر ہم نے کیا کیا اس پر نظر ثانی کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ زندگی کی عدالت میں ہمیں نفس اور ضمیر کا اختیار دیتا ہے، نفس تجریم کے لیے اور ضمیر دفاع کے لیے، اور ہم سب نے نفس کو پہلے چنا، اور
جب ہم پیڑ کے قریب پہنچ گئے تب ہمارا ضمیر جاگا اور ہمارا سطر کھل گیا۔ کمرہ عدالت میں جج صاحب دستخط کر رہے تھے۔ حاجہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جج صاحب نے اشارہ کرتے اسے بلایا۔ وہ آگے چلی آئی۔ رجب وہیں بیٹھا خاموشی سے جج صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ حاجہ جج صاحب کی جانب آتے ہوئے جھکی۔ انہوں نے ایک نظر رجب کو دیکھا، پھر اسے۔ یہ آپ کے بہنوئی ہے؟ حاجہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور مخالف جانب آپ کے دادا اور بھائی۔ ان کا بھاؤ اٹھا۔ حاجہ نے مسکین سی شکل بنائے سر کو خم دیا۔ جی یور آنر، سگے۔ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حاجہ نے آنکھیں موند کر کھولی۔ جی یور آنر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر قلم رکھا۔ آپ یہاں عدالت میں اپنے خاندان کا تماشا لگوا رہی ہے؟ آپ سے مجھے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ جواباً نظر جھکا کر بس خاموش رہ گئی۔ رجب کی بیل کروا کر وہ باہر چلی آ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اب کچھ ایسا ویسا مت کرنا، سمجھ آئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو دھیان سے جاؤ۔ اور وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے سینے سے ہاتھ لپیٹتے اسے دیکھا۔ شاز میرے بچوں کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے تو میں کم از کم اس کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں نا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ شکر خدا کا یہ بیل ہو گئی اور جج صاحب نے بھی بیل بانڈ پر کنسیشن دکھا دیا۔ پیسے اینڈ آل دی کریڈٹ گوز ٹو می۔ وہ یاد کرنے لگی اس نے یہ بیل کیسے کروائی تھی۔ کچھ روز پہلے حاجہ کسی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہینا داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور سیدھی چل پڑی۔ چلتے ہوئے میز کی جانب آئی۔ سامنے رحمت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب فائل بڑھا دی۔ وہ اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہینا ان کے سامنے بیٹھی۔ اس نے فائل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اسلام آباد کب جاؤ گے؟ تم نے میری پیمنٹ کی؟ میں پیمنٹ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے طنزیہ مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہینا بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ رحمت نے ہینا کی جانب اشارہ کیا، ویسے تم مجھے پیسے دے سکتی تھی۔ میں نے سنا ہے تمہارے دادا نے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں۔ اس نے سواکی سے اسے دیکھا۔ میرے داجی نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائے ہیں، جوئے میں نہیں۔ اس نے ایک نظر فائل کو دیکھا۔ رحمت نے بتایا، سب صاف ہے۔ وہ ہمیشہ کیس لڑنے سے پہلے جج کو اچھے سے پڑھ لیتی تھی۔ حاجہ نے یہ کہہ کر ایک گہری سانس لی اور اس نے پرس سے ریکارڈ نکالا۔ ہینا کو دیکھ کر وہ رکی۔ اس نے تیوری چڑھاتے اس کی جانب ہاتھ کیا۔ گیو می دیٹ فریکنگ ریکارڈ۔ رحمت نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ ہاتھ چپو کی مانند ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی، گیو می۔ اس نے شرمندگی سے ریکارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اس ریکارڈ کو میز پر رکھنے لگی۔ I have sharp eyes as like eagle and sharp ears as like bat۔ اس نے پھر سے ایک گہری سانس یا تمہید باندھی۔ تمہاری وکیل ابھی کچھ دیر تک یہاں آتی ہوگی۔ اس کے سامنے یہی مظاہرہ کرنا کہ تم ابھی آئی ہو۔ میں نے تم دونوں کو یہاں پہلے سیٹلمنٹ کے لیے بلایا ہے۔ نہیں، وہ دونوں میز بجا کر بولے۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، بہت افسوس کے ساتھ۔ اگر تم دونوں نے سیٹلمنٹ نہ کی تو مجھے مجبوراً اس میں موجود ریکارڈنگ تمہارے بچوں کو سنانی پڑے گی۔ پھر نہ وہ تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں گے اور نہ ہی تمہارے۔ اس نے باری باری رحمت اور ہینا کو دیکھا۔ رحمت بولنے لگا مگر حاجہ ہینا سے بول پڑی، اور تم کیا کرو گی؟ حلف کا فائدہ اٹھا کر جان چھڑوا لو گی؟ تم لوگوں کے لیے حلف اٹھانا اتنا آسان ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے کیا ہوگا؟ بلکہ ہو رہا ہے، تم دونوں کے بچے رل رہے ہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اس پر الزام لگا کر بچ جاؤ گے؟ تم دونوں کی حرکت کتنی گھٹیا ہو، مگر کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو ذہنی طور پر پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ ایک مطلبی وکیل تم دونوں کو یہ بات نہیں بتائے گا، لیکن میں صرف پیسوں کے لیے نہیں لڑتی، مجھے عزت بھی چاہیے۔ اس کے لب مسکراہٹ سے پھیلے۔ تم دونوں اپنے بچوں کا سوچو۔ آج تم نے الزام لگایا، کل یہ لگائے گا، کیا کرو گے دونوں؟ تمہاری بڑی بیٹی سمجھدار ہے، اس عمر میں وہ یہ تناؤ برداشت نہیں کر پائے گی۔ عموماً لڑکیوں کے بھٹکنے کی عمر یہی ہوتی ہے۔ اس وقت اسے تم دونوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اس لیے میرے خیال میں تم دونوں کا یہ معاملہ آپسی سہمتی سے سلجھا لینا چاہیے۔ تم اسے طلاق دے دو۔ رحمت کچھ کہنے لگا۔ حاجہ نے اسے دیکھا، تم ایک مرد ہو، تمہارے ساتھ یہ عورت رہی ہے، تمہارے بچوں کو اس دنیا میں لائی ہے، بعد میں اس نے جو بھی کیا اس نے تمہارے لیے مشقت اٹھائی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم پیسوں سے اس مشقت کی بھرپائی کر سکتے ہو؟ نہیں، پھر بھی ہم معاہدہ کر رہے ہیں، جتنا تم بآسانی سے دے سکتے ہو وہ تم دے دو۔ بچوں کی کسٹڈی پر بھی صبر تحمل کا مظاہرہ کرو گے۔ بچے کوئی ملکیت نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ میں اس طلاق کو بآسانی فالٹ ڈاورز بنا سکتی ہوں، مگر مجھے خالی پیسہ نہیں چاہیے۔ اگر تم اپنے بچوں کی نظر میں اپنی عزت چاہتے ہو تو ان کی ماں کی عزت کرو، اور اسی لیے کہ یہ ان کی ماں ہے، اور پھر دیکھنا تمہاری بیٹیاں تمہاری کتنی عزت کرے گی۔ بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ان کا باپ ان کا مان ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کا مان مت توڑو۔ رحمت کا سر جھک گیا۔
ابھی ہنا کی وکیل آنے والی ہے تو ہم بات شروع کریں گے، وہ حتمی انداز میں کہنے لگی۔ مجھے امید ہے تم دونوں اپنے بچوں کی نظروں میں گرنا نہیں چاہو گے، اس لیے نو فالٹ ڈیورس کی ڈیل قبول کر لو۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ جو یہ سب کیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر کیا کروں؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ I hate to lose۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائی۔ تمہاری وکیل کچھ تو کر سکتی تھی، اس لیے اس کی بہاف پر مجھے ڈرٹی ورک کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی یہ کیس مزید لڑکے تو سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ لگا تو فائل زمین پر گری، وہ جھکی تو فائل سے ایک تصویر باہر گری۔ اس نے فوراً سے اسے اٹھایا۔ ہنا نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ حاجرہ فائل میں تصویر رکھنے لگی۔ ایک منٹ، اس نے وہ تصویر لی۔ حاجرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک منٹ، یہ مجسمہ؟ رحمت اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا مجسمہ؟ وہ جج صاحب کی تصویر کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجسمہ جیزی کا ہے، اس کا عنوان ہے مدر پے فیلئر انٹو ماسٹر پیس۔ اوہ میری دوست جیزی! وہ جذباتی ہونے لگی۔ حاجرہ کے لبوں پر محفوظ ہوتی مسکراہٹ تھی۔ یوریکا! پا لیا! اچھا، کون تھا جیزی؟ وہ آرٹسٹ تھا، یہ اس کا بنایا مجسمہ ہے۔ وہ انگلستان سے پڑھ کر آیا تھا۔ اپنی ماں کی موت سے پہلے وہ اسے فیلئر کہتا تھا، مگر اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اس میں اس بچے اور سانپ کا اضافہ کیا جو اس عورت کا بازو کاٹ رہا ہے، اور اس طرح اس نے اپنے ناکام پیس کو ماسٹر پیس بنا دیا۔ آہ میرا دوست جیزی! حاجرہ کہنے لگی۔ لیکن یہ مجسمہ جج صاحب کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ رحمت بولا۔ وہ آرٹ کا ذوق رکھتے ہیں۔ ہنا تیزی سے بتانے لگی۔ میرا دوست 10 سال بعد پچھلے سال پاکستان آیا تھا۔ اب وہ یہاں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے ساری زندگی بہت سفر کیا تھا اور اپنے کام کی نمائش لاہور میں کرنے والا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ بہت خوش تھا، مگر اس کی نمائش سے ایک ہفتہ پہلے اس کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی اور اس کا بہت سا کام چرا لیا گیا۔ وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ حاجرہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ کریپ! ہنا نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایڈوکیٹ حاجرہ! اس نے ترمیم کی۔ بیرسٹر حاجرہ! فرق کیا ہے؟ رحمت نے منہ بنا کر پوچھا تھا۔ حاجرہ نے ہنا سے تصویر لی۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ بیرسٹر باہرائٹ لا کرتا ہے، اس لیے اسے بیرسٹری کہنا چاہیے۔ اس نے فائل میں تصویر رکھی اور افسردہ ہنا کو دیکھا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ مجسمہ جیزی کا ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اس کا رشتہ دار؟ نہیں۔ اس نے افسوس سے لب دبا کر کھولے۔ Then I'm sorry for your friend ہنا۔ اس نے اپنا ریکارڈ بیگ میں رکھا اور ہنا کا اسے دیا۔ تبھی باہر ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا۔ حاجرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا اور گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے نگاہ پھیری۔ تیار رہنا دونوں۔ کچھ دیر بعد بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ کمرے میں حاجرہ اور سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاز کینوس کو پکڑے اندر چلا آ رہا تھا۔ سلیمان نے اسے دیکھا۔ یہ کس لیے ہے اباجو؟ سیشن جج کے لیے تحفہ۔ حیرانی سے اس کا ذرا منہ کھلا۔ یہ تو رشوت ہے باجو، شاز نے کینوس صوفے پر رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہماری زبان میں اسے سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ رشوت نہیں ہے سلیمان، وہ اسے بتانے لگی۔ جج صاحب کے گھر کسی کا شاہکار ہے اور اسے اپنی ماں کا شاہکار یاد آیا۔ شاز سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک تیر سے 2 نشانے، اپنا کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سامنے پڑا نوٹ پیڈ اٹھایا۔ سلیمان ناسمجھی سے سامنے بیٹھے شاز کو دیکھ رہا تھا۔ آپ خط میں کیا لکھیں گی؟ اس نے قلم کھولا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گی، میں ان کی طرف ہوں اور انہیں اس شاہکار کے متعلق آگاہ کروں گی۔ شاید کسی نے انہیں وہ تحفے میں دیا ہے۔ شاز نے کچھ سوچتے ہوئے چٹکی بجائی۔ تمہیں ان کے ٹیسٹ کے مطابق خط کا آغاز بھی آرٹسٹک کرنا چاہیے، اس نے متاثر ہوتے کہا۔ گڈ آئیڈیا۔ وہ سوچنے لگی۔ امریکی پینٹروشنگٹن ایلسٹن کی ایک تھیوری تھی جسے ٹی ایس ایلیٹ نے مشہور کیا تھا۔ اس کا تعلق سمبلر یعنی علامتوں سے ہے، آبجیکٹیو کوریلیٹیو۔ اس نے اس کینوس کو دیکھا۔ اس پینٹنگ میں ایکونائٹ کا پھول ہے جو بظاہر بہت خوبصورت ہے، مگر یہ سلو پوائزننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی تباہ کن بات ایٹوپسی رپورٹ ہے کیونکہ اس میں اس زہر کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کی علامت احتیاط اور خبرداری ہے۔ اس نے خط لکھنا شروع کیا، پھر رکی۔ مجھے وہ شاہکار واپس لینا ہے، مگر میں ان سے بحث نہیں کر سکتی۔ سیشن جج کی دشمنی
सेशन जज की दुश्मनी एक वकील के लिए बहुत बुरी है। अब मैं अपने अंदाज में उनसे वो शाहकार लूँगी, क्योंकि ब्लैकमेल तो बच्चे करते हैं, लीजेंड तो सेटलमेंट करते हैं। उसने अपने केस के मुतालिक जिस साहब की मदद करके सेटलमेंट की थी, और वही सेटलमेंट उसके आज काम आई थी। जो अपनी माँ के लिए नहीं कर पाई थी, वो किसी और फनकार के लिए कर रही थी। हर रोज़ 1000 मरतबा खुद से सवाल करती थी, वो वकील क्यों बनी थी। ढेर सारे जवाबात में एक ये भी जवाब था जो वो अपने लिए नहीं कर सकी, दूसरों के लिए करके उसमें सुकून तलाशती थी। ओए इधर दे। सेंट्रल जेल के सेल में कैदी ख्वातीन लड़ रही थी। इधर दे मुझे। की जो किताब पकड़े हुए खामोशी से बैठी ख्वातीन को लड़ता देख रही थी। मैं नहीं दे सकती। एक कैदी अपना टिफिन छुड़ा रही थी। सुपरिटेंडेंट ने कहा है कैदी कवानीन के मुताबिक सिविल केस वाले कैदी अपना खाना नहीं दे सकते। दे दे दे। सामने से आते एक खातून ने उसका टिफ़िन छीन लिया। कीजो के मुतालिब में खलल पैदा हो रहा था। मेरा टिफ़िन छोड़ो, वो दीवानावार चिल्ला रही थी। कीजो ने किताब बंद करते ही सख्ती से उन्हें देखते हुए कहा, छोड़ो उसका टिफ़िन। सभी एकदम खामोश हो गए। उसने औरत को इशारा किया, खामोशी से बांट लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने वापस टिफ़िन वाली कैदी को उसका टिफ़िन दिया। फौजदारी मुकदमे वाली खातून बैठ गई। नहीं बताओ, ये कौन सा कानून है कि कैदी खाना नहीं बांट सकता। माना मुजरिम हूँ पर इंसान भी तो हूँ यार। क्या किया था तुमने? कीजो ने किताब साइड पर रख दी। उसने रंज से एक गहरी सांस ली और उसे देखा। शौहर को कत्ल किया है। क्यों किया? वो पूरी तवज्जो से उसकी सुन रही थी। सिविल कैदी एक एक करके सबको रोटी का टुकड़ा पकड़ा रही थी। कीजो ने एक नज़र उसे देखा। उसने मुस्कुराकर उसे रोटी का टुकड़ा दिया और पराठा था। उसे देखते हुए वो सोचने लगी, मेरे बच्चे कहते थे अम्मा हम स्कूल में टिफ़िन बांटते हैं। मैंने स्कूल में कभी टिफ़िन नहीं बांटा, ना 8वीं के बाद स्कूल में जा सकी। सोचा नहीं था ये हसरत यहाँ पूरी हो जाएगी। वो अब फिर उस कैदी की जानिब मुतवज्जह हुई। हाँ बताओ, तुम क्यों कत्ल किया तुमने अपने शौहर को? बताने लगी, मेरे शौहर ने मुझसे चोरी से शादी की हुई थी। उसमें से उसके 2 बच्चे थे और मुझे कहता था उसे औलाद की ज़रूरत नहीं। सारा ख़ानदान मुझे बांझ कहता था। 5 साल मैंने ससुराल में सबके ताने सुने। फिर एक रोज़ मुझे अपने शौहर पर शक हुआ। मैंने उसका पीछा किया तो मालूम पड़ा उसका तो एक ख़ानदान है। मैंने बर्दाश्त किया और जायदाद में अपना हक उससे मांगा। उसने वो तो दूर की बात, महर भी देने से इनकार कर दिया और उस औरत को अलग घर लेकर दिया हुआ था। बहुत बर्दाश्त करती रही, पर एक रोज़ मेरी इंतहा हो गई। पराठा खाते हुए सब कैदी उसकी बकता सुन रहे थे। उसने सर उठाकर उससे पूछा, और तुम यहाँ क्यों आई? वो कर्ब से हंस पड़ी। पता नहीं। बॉयकट वाली कैदी बर्तन धोकर बैठी थी। उसने नहवस्त से अपने झुरझुरे हाथों को देखा। हाय, थक गई। उसकी नज़र एक कैदी को पराठा खाते हुए देखकर ललचाई। हाय पराठा। उसने उसे देखा और तोड़ कर दिया, वो भी ठंडा। ये ले खा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो हमदर्दी से उससे भी पूछ रही थी। कीजो ने नासमझी से शाने उचकाए। पता नहीं कौन सी गलतियां हो गई है मुझसे, पता नहीं क्या कसूर हो गया है मुझसे। अल्लाह माफ़ भी नहीं करता। मेरे ससुर कहते हैं अगर इंसान को एक कांटा भी चुभे तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। पता नहीं क्या मसलिहत है उसकी। माफ़ी नहीं करदा, बस भी नहीं करदा। वो सांस लेने के लिए रुकी। मैं 15 साल की थी। मेरे बाप ने मेरी शादी ज़ोहेब से कर दी। मेरे शौहर की माँ का इंतकाल हुआ था। उन्हें घर संभालने के लिए औरत चाहिए थी। मेरे शौहर तब पढ़ रहे थे, पर मैं भी तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा स्कूल छुड़वा दिया। खैर, दिल तो मारा गया, पर सोचा अपने ससुराल जाऊंगी, वहाँ खुश रहूंगी। शौहर बेरुखा निकला। मोहब्बत का नाम भी उसे पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आई। उसने ज़ख्मी निगाहों से उन औरतों को देखा। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो फिर अली और वली को उसने क्यों पैदा किया? आँख से आंसू टूट कर गिरा। मेरा भरम था वो खामोश मिजाज है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा था। मैंने एक रोज़ उससे पूछा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों है? उसने अंग्रेज़ी में कहा, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। मैं जाहिल, मुझे तो इसका मतलब भी पता नहीं था, पर वो अल्फाज मेरे दिल पर छप गए थे। मैंने यहाँ आकर एक कैदी से इसका मतलब पूछा। बॉयकट वाली कैदी अफसोस से सर झटके बैठी थी। उसी ने उसे इसका मतलब बताया था। उसने मुझे कहा था कि जो सिसक कर बोली, पहले मुस्तहिक बनो फिर ख्वाहिश करो। क्या मैं मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं? दोनों आँख से आंसू टूटे। मैं उसका हाथ सीने से लगा। अपनी जवानी उसे और उसके घर को देखकर अपने ख्वाब मार कर उसके बच्चों को दुनिया में लाई। मैं
میں سونا نہیں ہوئی، میں پھر بھی مٹی ہی رہی۔ اس نے لب دبائے، آنسو پوچھے، پھر بھیگی پلکیں اٹھائی۔ انسان کو جس چیز کی کمی ہوتی ہے اسے کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیتا ہے۔ میں نے محبت اور توجہ کی کمی کو پورا کیا کہانیوں سے، محبت کی کہانیوں سے، ہیرو ہیروئن کے خوابوں سے۔ کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ مجھے 7 سال کی سزا سنا دی جاتی؟ میرے بچے رل گئے۔ پتہ نہیں دنیا ان کو تانے دے دے کر ان کا کیا حشر کرتی ہوگی کہ تمہارے ماں باپ جیل میں ہیں۔ مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے میرا دل تڑپتا ہے۔ وہ ان کے چہرے تصور کرتے سر جھٹک کر روئے جا رہی تھی۔ ہاتھ میں پراٹھے کا ٹکڑا ویسے ہی رہ گیا تھا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی گلے سے اتارتے میرا دل ٹھیستا ہے جب ہر روز صبح خیال آتا ہے میرے بچوں نے کیا کھایا ہوگا، کیسے کھایا ہوگا۔ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ 2 بچے جو میرے ہاتھ سے روٹی کھانے کے عادی تھے۔ دوپہر ہوتی ہے تو میرا کلیجہ پھڑپڑاتا ہے۔ میرے بچے اسکول سے گھر آ گئے ہوں گے، اور کیا کسی نے ان کا حال پوچھا ہوگا؟ کیدی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت سارے غم بھول سکتی ہے، مترنم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اولاد کا غم اسے نہیں بھولتا، وہ اسے کھا جاتا ہے۔ سامنے بیٹھی قیدی نے اس کا سینہ تھپک کر ڈھارس دی۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، وہ تمہارے خزانے بھر رہا ہے۔ وہ آنسوؤں سے مسکرائی۔ اچھا؟ اسے ذرا حیرت ہوئی۔ جو لوگ زندگی کی رنگینی اور مصروفیت میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں آزمائشیں دے کر ان سے کامیابی کا پرچہ حل کرواتا ہے، اور وہ ان کے اعمال کے خزانوں کو آزمائشوں سے پورا کرتا ہے۔ کیجو نے مسکرا کر سر کو خم کیا۔ بالکل۔ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے اور ان عورتوں کو دیکھتے ہوئے پراٹھا دکھایا۔ مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ جواباً وہ بوائکٹ والی قیدی بولی، پراٹھا جتنا ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اتنا مزے کا لگتا ہے، اور وہ سر جھٹک کر دھیرے سے ہنس دی۔ اچھا؟ دوسری طرف نہیں۔ حاجہ نے تحریر کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ حصہ تمہیں عدالت میں نہیں کہنا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے امید سے پوچھا، کیا سب اس سے ٹھیک نہیں ہوگا؟ حاجہ نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، یہ کرمنل کیس ہے۔ دوسرا، ایسے کیسز میں بلکہ سول میں بھی اکثر گواہ اور وکٹم مکر جاتے ہیں۔ کیا اس میں عبدالتواب شاز بھائی سب کو ڈھکیلنا ضروری ہے؟ سب سے ضروری تمہارا کردار ہے، اور یہ پارٹ نہیں۔ بالکل نہیں کہنا، بالکل نہیں۔ اس نے مستحسن کو مارا اور تمہیں گاڑی سے کھینچ کر نکالا کیونکہ یہ صورتحال تمہیں ایڈورس وٹنس بنا دے گی، اور یہ تمہارے لیے ورسٹ کیس سیناریو ہوگا۔ مجھے تمہاری گواہی کو رد کرنے کی درخواست کرنی ہوگی، اور پروسیکیوشن جج صاحب کو قائل کر لے گی، اور ایسا گواہ عدالت میں پیش ہونا سماعت میں ہونے والی خطرناک ترین صورتحال ہے۔ تم اس کے حق میں بول رہی ہو، خلاف نہیں۔ مگر باجی، اس نے پشیمانی سے انگلیاں مروڑی، عبدالتواب کا سوچ رہی ہوں اگر میں نے ایسا کہا تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس نے اسے اطمینان رکھنے کا اشارہ کیا۔ تم فکر مت کرو، جرح میں سنبھال لوں گی۔ جرح ایک آرٹ ہے، میرے استاد کہتے تھے۔ جرح ایک ہنر ہے، جس کا مطلب وٹنس کے منہ میں اپنی بات ڈالنا ہوتی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے مختصر سے سوال کیے جائے اور ہاں نہ پتہ نہیں ایسے سوال نکالے جائے۔ عموماً نئے وکلا یہاں بلنڈر کر دیتے ہیں جب وہ تفصیلی وضاحت لے لیتے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں جس کا جواب انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے وضاحت لے لیں گی؟ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ سوال کرنے کا انداز ضروری ہے۔ کیا آپ گن لے کر گئے تھے، یا کیا آپ گن لے کر اسے مارنے گئے تھے؟ پہلا سوال اسے مار سکتا ہے، دوسرا اسے نیت کی وجہ سے بچا سکتا ہے کہ وہ مارنے گیا تھا یا ڈرانے۔ وہ اسے کاغذ پکڑانے لگی۔ اسے اچھے سے پڑھو۔ اس نے نظر جھکا کر دیکھا، وہ معصومیت سے پڑھ رہی تھی۔ حاجہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب ہو جائے گا۔ کیا علم تھا اسے؟ اس کی نادانی اسے کہاں سے کہاں پہنچا چکی تھی، مگر قصور کیا تھا اس کا؟ دوست پر اعتبار کرنا، کسی کی جان بچانا۔ اس نے کچھ پڑھتے ہوئے پوچھا، کیا غیرت کے نام پر اقدام قتل پر ضمانت ہو چکی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ پڑی تھی۔ حاجہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہونا تو اسے کیپٹل افینس چاہیے، پر ہو چکی ہے۔ 90 کی دہائی کے کیس۔ چلو تم تیاری کرو۔ دوسری طرف گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر شاز بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں شیشے کا ٹرانسپیرنٹ گلاس تھا جس میں گنے کا رس تھا۔ برابر میں عبدالتواب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا، لبوں پر لگی جھاگ اس نے صاف کی۔ اچانک نگاہ پیچھے گئی۔ بیک سیٹ پر اسے فریم نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ حاجہ کے کہنے پر اپنی اور اس کی تصویر فریم کروائی ہے، بیڈ روم میں لگانی ہے۔ وہ ذرا چونکا۔ کیا یہ گھرداری کی طرف آ رہی ہے؟ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ اس کی انگلی اٹھی، مگر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہ عورت نہیں جس کے پیر گھر میں
घर में टिक सके। उसने इत्तेफाक किया। मेरा और दादी का भी यही ख्याल है। कुछ सोचते हुए वो कहने लगा, हाजर ने कहा है कि वो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करेगी, जो करना है खुद करो। इसलिए मैंने वो सांस लेने के लिए रुका। मैंने पिछले अरसे में भत्ताखोरी के ज़रिए जितना पैसा इकट्ठा किया था वो मैं सारे का सारा अल्लाह के नाम पर वक्फ कराया हूँ। शाज ने फिलफौर पूछा, किसको? उसने गिलास लबों से हटाया। जिनका मुझे शक था, जो मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। वो लम्हे भर के लिए हरकत नहीं कर सका। ये अल्लाह के नाम पर पैसे दिए थे कि रिश्वत? अब्दुल तवाब ने नासमझी का मुजाहरा किया। मेरी नीयत तो अल्लाह के नाम पर थी और शाज रद्द अमल नहीं दे सका। A bad penny always turns up. चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर उसने उसे देखा। वो जो इश्तिहार दिया था तुमने, उस पर इनाम की रकम कैसे दी? वो बाचा को अदालत में लेकर आएगा तो वो उसको चेक कर रहा था। मैंने वो पैसे चची से लिए थे। चची ने अपना जेवर बेचा था। उसकी सादगी पर वो हैरान रह गया। सरदार के बंदे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे नहीं? पीछे कौन रह गया? नजीब पहलवान, वो नहीं आएंगे। उनसे मेरी सेटलमेंट हो गई है। अल्लाह दिता, वो अगर अपनी बहन के लिए ज़ाती अनाद में गवाही देगा तो उसे मुस्तरद करना आसान होगा, ख़ास तौर पर तब जब कोहिनूर मेरे हक़ में बोलेगी। वो कहने लगा, भाई आपको चाहिए था आप उसे कुछ दिन निजी जेल में रखवा देते। शाज ने ज़ब्त से लब दबा लिए। आपने उसे खुला छोड़ दिया। अब देखे वो घायल शेर की तरह हम सब के पीछे पड़ा है। हाँ, उसे कुछ याद आया। मैंने कोहिनूर से सेटलमेंट की है। वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेगी और तहलील ने कहा है वो मेरे खिलाफ गवाही देगी। मगर बाजी ने कहा है ये केस गैरत के नाम पर मेरे खिलाफ होगा। रिलीफ ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बचा हो जाएगा। शाज कहने लगा, प्रोसिक्यूशन थोड़ी चूचा करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी ज़रूरत है। उसने शरबत का एक घूंट लिया। हम उसका स्मगलिंग की जमात के साथ निकलने वाला प्रोग्राम अदालत में नहीं निकालेंगे, मगर मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने शरबत पीते उसे अंगूठा दिखाया। कुछ सोचकर उसने लबों से गिलास हटाया। भाई, ये लोग स्मगलर को पकड़ कैसे सकते हैं? 3 तरीके हैं। उसने उसे 3 उंगलियां दिखाई, मगर तंबी करने के लिए शहादत की उंगली उठी। इन तीनों को करने के लिए कानून का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन क्रिमिनल वो है जो लॉ जानता हो। ये सिर्फ मालूमात के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों अब ये काम छोड़ चुके हैं। वैसे भाई, वो रुका। आपका घर किसका है? उसने गर्दन अकड़ा ली। शाहनवाज की ज़मीन थी, उस पर उनकी सेविंग्स से मैंने घर बनाया है। तुम्हें क्या लगता है? उसने माथे पर बल डाले। मैं तुम्हारी बहन को स्मगलिंग के माल से बनाए हुए घर में रखूँगा तो? उसने नासमझी से तासुर दिया। मैंने सरदार के साथ काम ज़रूर किया है, मगर उस माल से अपनी बीवी पर कभी खर्चा नहीं किया। बहैसियत सोलिसिटर और खोजी में अपना खर्च चलाता रहा हूँ। मैं शाहनवाज की परवरिश हूँ। उसने बात बदलने की सही की। खैर, तो हम 3 मेथड्स के डिस्कस कर रहे थे। उसने उसे पहली उंगली दिखाई। हर ड्रग की तिजारत इलीगल नहीं, मगर जिसका अफसर टैक्स वसूल ना करे वो ड्रग भी इलीगल हो जाता है। दूसरा, वो ड्रग जिसका इस्तेमाल करना पूरी दुनिया में ममनू है। ये फ़र्क जानना ज़रूरी है। ये दोनों के लिए मल्टीनेशनल की तरह कंपनियां काम कर रही है और इंटरपोल, पुलिस और हुकूमती मालियाती इदारे इनकी खोज में है। इलीगल शिपिंग ट्रेड के अलावा अब बहुत से रूट निकल आए हैं और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मंशियात प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है। शिपिंग इसलिए नाकाम हो रही है क्योंकि पुरानी रूट्स पुलिस ढूंढ चुकी है, इसलिए अब माफिया नई रूट्स ढूंढ रही है और कारोबार साथ साथ चलता रहे तो दूसरे तरीके से स्मगलिंग चल रही है। तहकीकाती इदारे इन्हें पकड़ने के लिए हर वक्त मशकूक प्रोडक्ट्स की लोगोज और केमिकल कंपोजिशन को चेक करते रहते हैं, और एक दफ़ा कंपनी हाथ लग जाए तो उसके असासे देखे जाते हैं। एक मरतबा असासे देखे गए तो गेम ओवर। तो सरदार की कंपनी है। उसने उसकी आंखों में देखते राजदाराना अंदाज में कहा, कोई एक हो तो बताऊं? अब्दुल तवाब कुछ सोचकर मुस्कुराया। क्या चल रहा है आपके जहन में? उसने शरबत का घूंट लेते नफ़ी में सर हिलाया। फिलहाल तो कुछ भी नहीं। उसने वैगन से नीचे छलांग लगाई तो पैर ज़मीन पर पड़े। धूल उठी। शाज बस से निकलते तेज़ी से बड़े कदम उठा रहा था। हानि ही है जो उसे रोक ले, हानि ही रोकेगी, वो कहते हुए चल रहा था। अचानक ख्याल आया, कुछ ले जाता हूँ। शाहनवाज खाली हाथ घर आने पर उससे बेहद खफा हुआ करता था। फल खरीदने का इरादा था। रेडी वाले ने उसे देखा तो चेहरे पर बशाशत लेकर आते सलाम किया। उसने शाहनवाज की पसंद के फल लिए और पैसे निकालने लगा।
جواباً ریڑھی والے نے کہا، نہیں بابا۔ وہ رکا، اس نے بغور اسے دیکھا۔ شاہنواز کے کچھ پیسے دینے تھے، مفت لے جاؤ۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے شاپر لے لیا۔ پتہ نہیں شاہنواز کے کتنوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور کتنے انہیں پھل مٹھائی وغیرہ دے کر ٹرکھا دیتے ہیں۔ شاہنواز ایک ایسا شخص تھا جس کا ہاتھ صرف دینے کے لیے جھکا کرتا تھا، کبھی لینے کے لیے نہیں، چاہے اپنی جیب تنگ ہو جاتی مگر وہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا تھا۔ چلتے چلتے وہ گھر کے قریب آ پہنچا تھا۔ جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ لوگ شور و غوغا کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کر آگے آیا۔ آنکھوں میں آگ کے شعلے دکھائی دیے، کانوں میں جلنے کی سڑسڑ آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھ سے شاپر گرا اور پھل زمین پر رینگتے ہوئے جانے لگے۔ ہانی! وہ کھلبلا کر آگے بڑھا۔ لوگوں نے اسے پکڑا۔ یہ میرا گھر ہے۔ اسے پیچھے کھینچا جا رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو ان سے چھڑایا۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش میں لگے تھے۔ اندر سے آدمی ایمرجنسی اسٹریچر پر کسی کو لے کر آ رہا تھا۔ دل دہل گیا تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ 2 قدم آگے گیا۔ نسواں سسکیوں کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولی تھی۔ اس عورت کے بال جل چکے تھے، چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا۔ وہ صحیح طرح بول نہیں پایا۔ ہانی! اس نے کوشش کی، اس نے اسے پکارا تھا مگر وہ بے سدھ تھی۔ اگلا خیال اسے اپنے نازائیدہ بھتیجے کا آیا تھا، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی۔ لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ لوگوں کا شور اور ان کی چیخنے کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نظر گھما کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا گھوم رہی تھی، وہ ساکت تھا تو سب کیوں گھوم رہا تھا؟ 24 گھنٹے بعد دھیرے دھیرے ہاتھ میں سے مٹی پھسلتے قبر پر گر رہی تھی۔ وہ سونی سونی آنکھوں سے عبدالرفیق کو قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کھویا ہوا سا دھیرے دھیرے کہنے لگا، میرے شاہنواز پر مٹی ڈالتے تمہارا دل نہیں پسیجا عبدالرفیق؟ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ بہت غیر ذمہ دار تھا اور اس ایک دن نے اس سے اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ چھین لی تھی۔ وہاں ہاجرہ نہیں تھی، مگر اب ہاجرہ کون تھی؟ نہ چاہتے ہوئے اسے اپنے شاہنواز کو وہیں چھوڑ کر آنا تھا۔ وہ عبدالرفیق کی بیٹھک میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں شاہنواز کی گھڑی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے موڑا، آنکھیں ذرا پھیلی۔ اس پر خرچ کر باریکی سے لکھا ہوا تھا، ہچ یور ویگن ٹو اے اسٹار۔ اس نے پتلیاں سکیڑ لی، زیرِ لب لکھا ہوا کلمہ دہرایا۔ عبدالرفیق بیٹھک میں چلا آیا، ہاتھ میں سینی تھی۔ چلو شاز، کچھ کھا لو۔ اس نے دھیرے سے اسے دیکھا، یہ سب کیسے ہوا ہے؟ وہ رکا، سینی پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ میرا بھائی اسلم اور اسلام کے پیچھے تھا، کیا یہ سب انہوں نے کیا ہے؟ اس نے سینی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر خاموش ہو گیا، بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس نے گلے سے تھوک نگلا، دیکھو شاز، زندگی میں آگے بڑھو، یہ ایک پولیس والے کی زندگی کا حصہ ہے۔ شاز کی آواز بلند ہوئی، میں واپس اس لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میرے دل کا خیال مت کرو۔ کیا تم اسے بھول سکتے ہو؟ اس نے کرب سے آنکھیں موند کر کھولی۔ کاش اس دنیا میں کوئی ایسا طلسمی عرق ہوتا جسے میں پیتا اور ہاجرہ کو بھول جاتا۔ اس کی نظریں صفاق ہونے لگی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، میں نے شاہنواز کو چھوڑ دیا، میں انہیں چھوڑ کر کیوں گیا؟ اس نے سر سے بال نوچتے ہوئے پکڑ لیے۔ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کو رخصت کرتے ہوئے ہانی کی نم آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے نازائیدہ بھتیجے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ رہا تھا، اس کے لیے ہانی سے سویٹر بننا سیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے جلے ہوئے گھر میں اون کے جلے گولے کو دیکھ سکتا تھا۔ ہم ہے کتنے فرد، اب اسے بھی جانے دے۔ اور شاہنواز اسے شانے سے تھامے سمجھا رہا تھا، مانا یہ ایک ہے، چھوٹا ہے، پر اس کی بھی تو ایک ہی زندگی ہے۔ ناک پر ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے سر ہنوز پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، ایک بار پھر تھانے چلتے ہیں۔ اس نے عبدالرفیق کا شانہ تھپکا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاہنواز بددیانت نہیں تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ عبدالرفیق نے خشک لبوں پر زبان پھیری، شاز تم اس سب سے دور رہو اور اپنی زندگی پر دھیان دینا شروع کرو، نہیں تو تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ غضب سے چلایا۔ شاہنواز چلے گئے، اس سے بڑا اور خطرہ کیا ہوگا؟ عبدالرفیق نے گہری سانس لی۔ اسلام اور اسلم بس ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اصل میں تمہارے بھائی کی موت کا فرمان جاری کرنے والا سردار ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔
چونکہ تم اس کے سگے بھائی نہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے تم اس سے سیٹلمنٹ کر لو۔ سیٹلمنٹ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے لب بھینچ لیے۔ وہ چاہتا ہے تم اس کے لیے کام کرو۔ سیٹلمنٹ؟ وہ دیوانہ وار گھرایا۔ عبدالرفیق نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا کہا؟ سیٹلمنٹ؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عبدالرفیق اپنا دفاع کرنے لگا تو اس نے اس کے منہ پر ایک گھوسا مارا۔ سیٹلمنٹ؟ میرے شاہ نواز، ڈیل ہے تمہارے لیے، ہاں؟ وہ زور زور سے اس کے منہ پر مکے رسید کر رہا تھا۔ سیٹلمنٹ؟ اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سیٹلمنٹ؟ اس نے عبدالرفیق کو دھکا دیا اور وہ درد سے کراہتے ہوئے زمین سے لگا۔ آہ! اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر سر تھام لیا۔ سیٹلمنٹ؟ عبدالرفیق کے کونیا زمین سے لگائے کرب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سیٹلمنٹ؟ وہ اٹھ کر بیٹھا اور کھسک کر ندامت سے اس کے پیروں کے قریب آیا۔ مجھے معاف کر دو، اپنے غم میں خود سے بار بار کہہ رہا تھا۔ سیٹلمنٹ؟ عبدالرفیق پشیمانی سے عذر پیش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری بہن اس کے قبضے میں تھی، میں مجبور تھا، میری بہن بیمار ہے، اس نے مجھے اس کے علاج کی پیشکش کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ بے حالی میں سر اپنی ٹانگوں سے لگانے لگا۔ یہ سیٹلمنٹ؟ یہ سر اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ نظر دھندلا گئی۔ سیٹلمنٹ؟ جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو پھر موت سے خوف نہیں آتا، بس پھر ایک آس رہ جاتی ہے، اس دنیا میں نہیں تو جنت میں تو اللہ ہمیں ملائے گا نا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے عبدالرفیق کو دیکھا۔ وہ پشیمانی سے ہنوز اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں مجبور تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کی الٹی جانب دیکھا۔ ہچ یور ویگن ٹو اے اسٹار۔ آنکھ سے آنسو سوکھنے لگے۔ اس نے عبدالرفیق کا شانہ ہلایا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ کیا میں آج کچھ نہیں کر سکتا؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ گرفت مضبوط ہوئی۔ لب بھیجے گئے۔ وہ تمہیں بھی مار دیں گے، تم کچھ کرو گے تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا۔ تم صرف میری گواہی کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتے، کل تو کرو گے نا؟ وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاں، کل۔ آواز سرد پڑ رہی تھی۔ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ اسے یہ محسوس ہونے دو، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نگاہیں پھرنے لگی۔ سیٹلمنٹ کرنے میں دل میں کچھ اندر تک چبھا تھا، اس سسٹم کو خراب کرنے میں۔ عبدالرفیق اٹھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ گہری سوچ میں تھا۔ شاہ نواز کہتے تھے آج کے فیصلے ہمارے کل کی حقیقت ہے۔ یاد رکھو، تمہارے پاس کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، جو جیسا ہے اسے قبول کرو، یا ہار مان لو، یا اسے بدل دو۔ اسے شاہ نواز کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، میں تمہاری ڈھال ہوں، مگر اگر میں ناکام رہا تو تم اس حق کے ورثے کو لے کر آگے بڑھو گے، اس کی محبت میں اندھے نہیں ہوگا۔ وہ ہم کلامی کرنے لگا۔ شاہ نواز جانتے تھے یہ ہوگا، وہ جانتے تھے۔ اپنی زندگی تباہ مت کرو، عبدالرفیق اس سے کہہ رہا تھا، مگر اسے صرف ایک ہی بات سنائی دے رہی تھی۔ اگر میں ناکام رہا تو تم اس حق کے ورثے کو لے کر آگے بڑھو گے۔ گرفت میں گھڑی تھی۔ اس گھڑی کو دیکھتے ہوئے وقت گزر گیا تھا۔ صاحب، اس نے آواز پر سامنے دیکھا۔ شمسہ کھڑی تھی۔ کپڑے نکال دیے ہیں آپ کے، جلدی تیار ہو جائے۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نگاہیں مزید کسی سوچ اور الجھن کا شکار تھی، مگر وہ اٹھنے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس جگہ سے میرے اس ناول کو سن رہے ہیں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔